बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकायक। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक जो एलामिया जारी हुआ है उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, उसके मुताबिक फोरम ने शहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी की है। इसके अलावा शहदा अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया है। नाज़रीन, सबके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत चूँकि ये 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने भी वहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार किया है। उनके मुताबिक उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम शुदा ज़िली राबता कमेटियों के आगाज़ को सराहा है। नाज़रीन, इसके अलावा अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली के तेज़ और मौसर नफाज की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। नेशनल एक्शन कमेटी ने जो एक प्लान मुरतब किया था उस प्लान पे भी अमल दरामद करने पे जोर दिया गया है। नाज़रीन, तमाम इदारे हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और तावन को यकीनी बनाए, ये कहना था आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि वहाँ पे इंसानी जानों की जारी संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तफ्तीश भी उन्होंने तशवीश भी किया है। नाज़रीन, इस सब के अलावा ये तो है सूरत हाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आज वज़ीर आला KP ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गो कि वो पिछले दिनों से कुछ दिनों से ख़बरों की जीनत तो हैं ही वज़ीर आला KP। कभी उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, कभी बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है, कभी गंडापुर साहब के बारे में ये इत्तलात आती हैं कि उनकी वो और इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई है, आधे घंटे से ज़्यादा इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती है, तो 2.5 घंटे मुलाकात कैसे हो गई? इस पे अलीमा बीबी ने सवाल उठा दिया कि जो मुलाकातें करवानी होती हैं, जो मुलाकातें मतलूब हैं, वो मुलाकातें करवा दी जाती हैं, लेकिन जो मुलाकातें एक्चुअल में होनी चाहिए वो मुलाकातें नहीं करवाई जाती। जो नाम दिए जाते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ नाम है सामने आ रहे हैं कि जिनमें मुलाकातें करवाई गई हैं। सलमान अकरम राजा की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसके अलावा अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस सब पे सवालिया निशान खड़ा ज़ाहिर सी बात है होने लग गया है। नाज़रीन, इस सब के अलावा आज जो मुज़ाकरात के हवाले से गंडापुर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने यानी कि इमरान खान साहब ने बानी PTI ने उनको कोई टास्क नहीं दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें या इस्टेब्लिशमेंट से कोई मामलात आगे लेके चलें। ये तो है गंडापुर साहब की बात, लेकिन जो बातें गर्दिश कर रही हैं, जो बातें सामने हैं, जो कुछ बातें रिपोर्ट की जा रही हैं, उनके मुताबिक तो कहीं ना कोई बात चल रही है। अब देखते हैं कि ये मुलाकात की हकीकत क्या है। इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। तैमूर झगड़ा ने अपनी पार्टी की सूबाई हुकूमत पर ही सवालात उठा दिए। नाज़रीन, सवालात उन्होंने ये उठाए हैं कि उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आला KP ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए की असासे ज़ाहिर किए हैं। नाज़रीन, जब इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इलेक्शन कमीशन में जब अपने फॉर्म सबमिट करवाए जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहाँ पे अपने असासे ज़ाहिर किए जाते हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट उन्हीं असासों का जिक्र किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने एक साल में पार्टी पे 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन एहतसाब कमेटी वज़ीर आला की इस बात पे गौर क्यों नहीं कर पा रही। ये तनकीद, ये बात झगड़ा साहब ने उस वक्त कही जब PTI की इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने तैमूर सलीम झगड़ा को सवालनामा भिजवाया था, जिसमें कहा गया कि बतौर वज़ीर ख़जाना आपके दौर में सूबा कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ। पेंशन और ग्रेजुटी की मद में पड़े पैसों में से 36 अरब रुपए निकाले गए, तो उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया। नाज़रीन, ये तो है सूरत हाल आज की। इस सब के अलावा आने वाला हफ्ता 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 तहरीकें तकरीबन तैयार हैं। पीपल्स पार्टी तैयार है कि उन्होंने नहरों के मामले पर एक भरपूर तहरीक चलानी है, जिसमें अभी शायद अब से कुछ देर बाद बिलावल साहब जब लाइव आए तो वो कोई बात भी कर दें। उन्होंने आज खिताब भी करना है, यानी कि जलसे से खिताब करना है। नाज़रीन, वो किसके खिलाफ चलानी है पीपल्स पार्टी ने ये तहरीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पीपल्स पार्टी जो कोलिजन गवर्नमेंट में है, बज़ाहिर तो कोलिजन गवर्नमेंट ही है, तमाम आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास है, गो के वजारतें उसके पास नहीं है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी अपने ही खिलाफ ये तहरीक चलाने जा रही है, अपने इत्तेहादियों के खिलाफ तहरीक चलाने जा रही है, और बार बार ये क्यों थ्रेट कर रही है कि आप हमारे कंधे की वजह से, यानी कि हमारे वोटों की वजह से, हमारी सपोर्ट की वजह से हुकूमत में है। तो क्या पीपल्स पार्टी का ये ब्रेकअप पॉइंट हो सकता है कि पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पे हुकूमत को अकेला छोड़ दे? क्या उसके बाद ये जो बातें गर्दिश कर रही थी कि ईद के बाद हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टरशिप में तब्दीली आ जाए?
گورنمنٹ میں تبدیلی آ جائے, کوئی دوسری سیاسی جماعت ان ہاؤس میں تبدیلی ہو سکتی ہے, تو کیا معاملات اس کی طرف جا رہے ہیں؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ان کے علاوہ غلام عباس حلل صاحب ہیں, ماہر قانون بھی ہیں اور سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی حلل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جان لیتے ہیں نیازی صاحب سے کہ ان کی تحریک انصاف کی اندرونی کہانی کیا ہے. نیازی صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جو تحریک انصاف میں اختلافات ہیں اتنی عروج پہ چلے گئے ہیں, اس کی ریزننگ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فیضہ. پہلے تو یہ آپ توثیق کر لیں, یہ ٹاپ والی بات نہیں, یہ پروینشل ہے پارٹی کے اندر, چونکہ کہ اتنی بڑی لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان کی, تو ڈفرینسز تو ہوتے رہتے ہیں. اور پھر یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے. ٹھیک ہے, تیمور جھگڑا صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جی اس نے جو اپنے وہ نامینیشن پیپر میں جو ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں وہ 10 کروڑ ہیں, تو وہ کہتا ہے میں نے پارٹی پہ لگائے 75 کروڑ ہے. ہاں, دیکھیں وہ اس نے بھی ایک سیاسی بیان دیا, ٹھیک ہے, سوری, کہ میں نے 75 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. میرا خیال ہے اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. اور جو یہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے جو بات کی ہے اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. یہ ہمارا یہ انٹرنل ایشو ہے, اور دیکھ لیں گے سب ایک ٹیبل پہ ہوں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. اصل میں انٹرنل ایشوز نیازی صاحب جب باہر پبلکلی اناؤنس کیے جاتے ہیں یا پبلکلی ان پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے, پبلکلی آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, تو پھر وہ انٹرنل ایشوز نہیں رہ جاتے. دیکھیں یہ درست ہے آپ کی بات, جو بات زبان سے نکلتی ہے پھر وہ زبان زد عام ہو جاتی ہے, چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ مستقبل قریب میں ایک ہی ٹیبل پہ سارے اکٹھے ہوں گے اور سارے گپ شپ کر رہے ہوں گے. ہلکی پھلکی موسیقی ہونی چاہیے, چونکہ اگر یہ نہ ہو, اگر اپوزیشن نہ ہو جماعت کے اندر, تو میرا خیال میں پبلک سائڈ پہ جو گورنمنٹ ہے اس کا جو دھیان ہے وہ بالکل ادھر کنسسٹنسی رہتی ہے. اپوزیشن کی جماعت کے اندر اپوزیشن کی جا رہی ہے, تو اپوزیشن جو موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف کھل کے اپوزیشن کیسے کرے گی؟ حلل صاحب سے جانتے ہیں. حلل صاحب, نیاز صاحب نے کہا ہلکی پھلکی موسیقی ہونی چاہیے. چلے ہم ایگری کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت ساؤنڈز آتے رہنے چاہیے, کسی نہ کسی طرف سے میوزک بجتا رہنا چاہیے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ ہی ڈھول کی تھاپ پہ رقص بھی کیا جا رہا ہے اس موسیقی میں؟ تحریک انصاف میں جنید اکبر صاحب کے بھی ایشوز آ رہے ہیں, وہ جو ہائرنگز کر رہے ہیں ان کا بھی. اعظم سواتی صاحب نے آ کے باہر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہہ دیا جی کہ وہ ختم کر دینی ہے. اس کے بعد گنڈا پور صاحب کی ایک علیحدہ ٹون ہے, جنید اکبر کی علیحدہ ٹون ہے, اعظم سواتی علیحدہ ٹون پہ نکلے ہوئے ہیں. اس سب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کی بھی باتیں ہیں, مینڈیٹ کسی کو مل نہیں رہا ہے, اور اس میں جھگڑا صاحب بھی میدان میں کود پڑے ہیں. تو یہ موسیقی سے ہٹ کے میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. دیکھیں فائزہ, جو جیل سے بعد جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس کی سنجیدگی کا اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ملک کی سب سے بڑی عوامی طاقت جو ہے اس کے پاس, اس جماعت کے پاس ہے, اور سب سے مقبول جماعت ہے, اور ان کے پاس ایک عوامی طاقت بھی ہے, مینڈیٹ بھی ہے, عوام ان کے ساتھ ہے. اور اس کے باوجود جو ہے اپنی لیڈرشپ جو ہے, آپ نے جو قائد ہیں بانی پی ٹی آئی, اس کو باہر نکالنے کی بجائے جو ہے وہ باقی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جیلوں میں جا رہی ہے, اور ان سے ملاقات تک نہیں کرنے دی جا رہی. یہ تو اتنا بھی پریشر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے اوپر جو ہے پریشر اور دباؤ جو ہے وہ ڈالنے میں ناکام ہے جو موجودہ بعد لیڈرشپ ہے, کہ یہ کم از کم اس لیول تک تو لے جائے نا حکومت کو کہ وہ آپ ان کی ملاقاتیں کروائے, ٹیبل پہ آئیں, بات چیت کریں. لیکن جس لیڈر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے روابط ہوتے ہیں, چاہے وہ علی امین ہو یا کوئی اور ہو, اس کے ساتھ تو ملاقات کروا دی جاتی ہے. لیکن جس کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہوتی اس کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کروائی جاتی. تو یہ جو جماعت ہے اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہر آدمی اس میں لیڈر ہے, کوئی بھی سنجیدگی سے بانی پی ٹی آئی کو باہر نکالنے کے لیے اس حوالے سے کوئی جو ہے لایا عمل نہیں ہے. حلل صاحب ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ, پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ علیمہ بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ جن کی ملاقاتیں وہ چاہتے ہیں ان کی ملاقاتیں کروا دی جاتی ہیں. اور جب ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی مینڈیٹ مانگا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے, مذاکرات کرنے کے لیے.
اس کے بعد گنڈاپور صاحب کی بھی 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، پھر اس میں سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، اس میں علیمہ بی بی کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، تو کیا ہم یہ کنسیڈر کریں کہ دونوں سائڈ پہ برف پگھل رہی ہے، کہیں نہ کہیں معاملہ سیٹلڈ ہونے کو پہنچ رہے ہیں، یا یہ صرف چہمگوئیاں ہی ہیں؟ دیکھیں ہر دفعہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے نام پہ اور بات چیت کے ذریعے جو ہے ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور جب یہ ان کا وقت جو ہوتا ہے، ابھی آپ کو پتا ہے کہ امریکی کانگریس جو ہے اس کی ایک وفد جو ہے وہ پاکستان میں اس اپریل میں وزٹ کرنے والا ہے، تو یہ صورتحال جو ہے کہ اس کو سیاسی کشیدگی جو ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے فار دا ٹائم بینگ اور ایک اچھا پیغام دینے کے لیے دنیا کو کہ یہاں تو سب جو ہے وہ ٹھیک ہے، سب کچھ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے مذاکرات کا اس وقت بھی ڈرامہ رچایا گیا، اور آج بھی جو ہے وہ اس لیے مذاکرات شروع کیے جاتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح کا پیغام دے سکیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور جو سیاسی قیدی ہیں ان سے بھی بات کر رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی سے بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ اب پہلے بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اب بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوگا، جیسے ہی یہ وقت گزر جائے گا پھر ان جو ہے یہ نظریں پھیریں گی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے، تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے جو موجودہ لیڈرشپ بار ہے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور جو پرانا رویہ ہے اور ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے جماعت کے مذاکرات کے نام پہ، کچھ ملا ہے ابھی تک؟ ایک ان کا جو مطالبہ تھا بنیادی کے بانی پی ٹی آئی کی رہائی وہ نہیں کروا سکے، سیاسی مقدمات نہیں ختم کروا سکے، 8 فروری والے الیکشن کو تو چھوڑ دیں آپ، 9 مئی والے کیسز تو آپ چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں جو جوڈیشل کمیشن جو انہوں نے بنانا تھا وہ بھی چھوڑ دیں آپ، تو یہ، اور اس کے بعد 26 نومبر والا جو واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں اس کو بھی چھوڑ دیں ان سے، تو یہ ایک بنیادی جو مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ نہیں یہ اپنا منوار ہے، اتنا یہ پریشر اور اتنا جو ان کے اوپر اپنے مذاکرات کے حوالے سے جو ہے اس طرح کوئی پریشر۔ لیکن ہرل صاحب آپ پریشر کی بات کر رہے ہیں، نیازی صاحب سے جانتے ہیں، نیازی صاحب کس چیز کا پریشر لے رہے ہیں؟ زیادہ تر پریشر اسی چیز کا ہوتا ہے کہ قائد اندر بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا لیڈر اندر بیٹھا ہوا تو اس کے لیے پرابلمز نہ ہو، جب وہ اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے جیل سے کہ ٹھیک ہے آپ میری فکر نہ کریں، آپ لوگ تحریک چلائیں، آپ لوگ احتجاج کریں، آپ لوگ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہ کریں، تو پھر پریشر کس چیز کا لے رہے ہیں؟ عمران خان کی رہائی کے لیے کیوں نہیں کوششیں کی جا رہی؟ کیوں حکومت اس بات کو کہہ رہی ہے کہ طریق انصاف خود ہی ضمانتی ہے ہماری حکومت کی، یعنی کہ ہماری حکومت سٹیبل ہے، اس بات کی طریق انصاف ضمانتی ہے، عمران خان کو وہ خود ہی نہیں باہر نکالنا چاہ رہے، کیوں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ جی فائدہ، ایک تو میں ہرل صاحب کی وہ بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات جو ہے کہ وہ کیا شعر ہے کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، عمران ہی پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی ہی عمران خان ہے۔ اب جہاں تک بات مذاکرات کی ہے تو عمران خان نے یہ مینڈیٹ جو ہے وہ مذاکراتی جو ٹیم ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں گور علی خان، اس کو دے دیا ہے، ان کو کہ ٹھیک ہے آپ 3rd ٹائم یا 4th ٹائم جو ہے نا آپ کر لیں مذاکرات۔ جہاں تک ہرل صاحب کی بات کہ وہ عمران خان کو ریلیز نہیں کروا سکے، یہ درست ہے، کیوں نہیں کروا سکے؟ پہلے تو جو مذاکرات کرنے والے جو لوگ ہیں، میں حکومتی ڈیلیگیشن کی بات کر، میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سیریس نہیں ہے، یہ نان سیریس ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، یا وہ ڈسیو کر رہے تھے، جبکہ ہمارا صرف ایجنڈا یہی تھا کہ 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آپ ایسا کریں جتنے بھی پولیٹیکل پریزنر ہیں پی ٹی آئی کو ان کو ریلیز کر دیں، اور دوسرا آپ کمیشن بنا لیں۔ اب جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو جیسے ہرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جو امریکن کانگریس کا ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے ڈائسپورا کا، یو ایس اے ڈائسپورا کا، جو وہ اسٹیبلش کی خواہش پہ، وہ میرا خیال میں 13 اپریل کو ایک کانفرنس سمت ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے شامل ہونا، اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں۔ ہاں جی، نہیں اس میں دیکھیں نا، وہ جب وہ 23 مارچ کو جب انہوں نے پاکستان کا ٹور کیا، ڈی جی آئی ایس سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے یہ خواہش کا اظہار بھی کیا کہ عمران خان سے میں ملاقات کرنے دو، مگر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں نہیں کرنے دی، مگر میرا یہ ایک ذاتی رائے ہے کہ جب وہ ڈیلیگیشن آ رہا ہے ان کو چاہیے کہ پہلے پرائر بیفور دا پارٹیسپیشن آف دا سمٹ ان کو
समर से पहले वो उनको इमरान खान से मुलाकात करके उनसे मैंडेट ले लेना चाहिए। आप लोगों ने लिस्ट बना ली है कि उस डेलीगेशन से आप लोगों की तरफ से किस किस ने मुलाकात करनी है? देखें हमने नहीं, देखिए ये जो इंडिपेंडेंट, चूंकि जो डायस्पोरा है पीटीआई का यूएसए के अंदर, वो अपने तौर पे स्ट्रगल कर रही है, कोशिश कर रही है, या वो आपसे मुलाकात तो करना चाहेंगे ना तरीके जो से, पार्लियामेंट कांग्रेस से करेगा, लिस्ट तो कोई ना कोई तो आप लोगों की तरफ से देखें, ये तो वही देखें, ये फैसला उन लोगों ने करना, सलमान अकबर राजा या गौर अली खान साहब, उन्होंने फैसला, हाँ अगर वो इमरान खान साहब से मुलाकात करता है वो डेलीगेशन, वो वफद है जिसमें डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर हैं, तो अगर वो मैंडेट देते या वो जो डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक होगा। असल बुनियादी वजह यह है कि पार्टी के अंदर जो है तहसील, डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अभी हमाद अजहर साहब ने ये रेजिग्नेशन दिया है, अब चूंकि वो ज़ेरे ज़मीन है इसलिए वो पंजाब जो है ना इसको वो ड्राइव नहीं कर सके, और उधर जो आलिया हमजा है उसको उन्होंने कन्वीनर भी बना दिया है, वो भी काम नहीं कर रही थी, अब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, अब आलिया हमला के लिए वो मैदान खुला है। देखिए सिर्फ सीबीएम की जो है ना, मैं कहता हूँ डेफिशिएंट है कि हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या पीटीआई हो, जब तक इनके अंदर एतमाद की फ़ज़ा बरकरार नहीं होगी, ये एक टेबल पे नहीं बैठेंगे या ग्रंटर इसमें नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता कोई सोल्यूशन निकला। और मुझे मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश भी मांग रही है, देखो JUI जो है इसको तो हमने सबका, जब ये मजलिस मुत्तहिदा अमल के ये बतौर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, हमने इसको भी वोट किया था, उनकी जमात है, जब उनकी शराइत आएंगी हम उस पर गौर करेंगे। मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इमरान खान ना वो डील करेगा ना वो डील देगा, बिल्कुल डट के खड़ा है। वो आज देखे 600 मेरा ख्याल में 10-15 दिन हो गया ना वो कैद तन्हाई में, उसको नमाज ईद जो है नहीं पढ़ने दी गई, हालांकि जेल से ज़्यादा महफूज जगह कौन हो सकती है। ये अगर आप इस किस्म का रवैया रखेंगे फिर कैसे आप मुज़ाकरात कामयाब होंगे, कौन करेगा आपसे, आप जो मर्जी कर लें। आप इमरान खान के लिए रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, न्याज़ी साहब इमरान खान, हम इमरान खान के लिए नहीं मांग रहे, नजर नहीं आ जो मेरा ख्याल है, मैं अब आपको बिल्कुल एक नई बात कहना चाहता हूँ, मुमकिन गलत भी हो, मेरे एक ज़ाती राय है, मेरा ख्याल है डायस्पोरा कहता है कि अब दो बातें 2 पॉइंट पे जो है ना वो डायलॉग कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान है, वो कहते हैं कि देखें पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज करें, और दूसरा फ्रेश इलेक्शन, फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शन मांग रहे हैं। तो आप लोगों की भी डिमांड्स हैं, ये हमारी नहीं, जो मुज़ाकराती कमेटी थी वो आप वो यही कह रहे हैं कि वो वही डिमांड्स वो लेके आ रहे हैं। कम से कम इतनी बात तो जरूर है कि जो डायस्पोरा है यूएसए की, जो पीटीआई के साथ जिनका ताल्लुक, उस पे उस पे इत्मीनान तो हो जाएगा ना। सीबीएम जो है ना वो एस्टेब्लिश हो सकता है, एस्टेब्लिशमेंट भी करेगी और इमरान खान भी करेगा। अब वो फैसला करेंगे कब तक ये इशू होते हैं। जो अभी रूमर्स हैं या हकीकत है कि आज से पहले जब वो 23 मार्च को उन्होंने विजिट किया तो उस वक्त कहा गया कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने 30 से 35 दिन मांगे हैं, जो मेरा ख्याल है 10 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा हम चीज़ें ठीक कर रहे हैं। भाई मुल्क तबाह हो रहा है, अगर आप चीज़ें ये पॉलिटिकल जो टर्माइल इसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स हमारी जो हालत है वो बिल्कुल उसका डाउनफॉल जा रहा है। आप समझते हैं कि आप जो झूठे गलत किस्म फिगर दे के कहें कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो तो जनाब वो बढ़ रही है, इतना इजाफा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये आम आदमी से पूछे, रोज़ों में जिस तरह माह रमज़ान में महंगाई से लोगों को दो चार होना पड़ा है, और आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल की निस्बत से 25 से 30% जो ताजर कहते हैं हमारी इनकम कम हुई है, इसलिए कि लोगों के पास पैसा नहीं, महंगाई थी और लोगों के पास रोजगार नहीं था। लेकिन मुझे एक और चीज़ क्लियर कर दें, फिर मैं हरल साहब से उनका पॉइंट जान लूँ। ये अलीमा बीबी कोई धरना देने जा रही है अडियाला के बाहर? अब हम क्या करें, जब एक अदालत से एक इजाज़त ले ली है, अब उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जब आपकी अदलिया का ये हाल हो कि उसके फैसला अमल दरामद ना हो तो समझ लो कि रियासत जो है ना वो उसके फैसला कहीं और है और रियासत जो है ना वो हिल रही है। तो इसके अलावा हमारे पास पुरअमन सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे, हम भी जाएंगे, हम बिल्कुल उस धर्म में शामिल होंगे, वहां बैठेंगे। देखें, अगर आप आइन कानून की बात नहीं मान रहे तो हमें आइन ने जो एक एहतजाज का पुरअमन राइट दिया है, फिर हम उसका इस्तेमाल तो जरूर करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जगह जो आप लोगों को आम मुल्क में एहतजाज या धरना देने की इजाज़त नहीं है। हरल साहब, तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि काफ़ी टफ टाइम दिया जा रहा है, और ये अब से नहीं है, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई है तब से बहुत टफ टाइम है।
الیکشنز کے دنوں میں بھی ان کے لیے جو تھی نا وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر لیما بی بی کے آگے جو اسکیجول ملاقات ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ کروائی گئی تو وہ ڈیلا کے باہر دھرنا دے دیں گی. اب طریقے صاحب جیسے نیازی صاحب نے کہا کہ وہ اس دھرنے کو بالکل سپورٹ کریں گے اور کرنا بھی چاہیے, کیونکہ ان کی بھی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی, ان کی فیملی کی بھی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی, اور اگر یکجان ہو کے کوئی پروٹیسٹ کریں گے یا دھرنا پرامن احتجاج کریں گے تو شاید وہ زیادہ ویٹیج رکھے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر کیا ان کو دھرنا دینے کی پرمیشن مل جائے گی یا یہ دھرنا دے سکیں گے, ان کو دھرنا دینے دیا جائے گا, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. فائزہ, اس وقت جو ہے بڑے تبصرے کیے جا رہے ہیں, تجزیے کیے جا رہے ہیں اور پیشن گوئیاں چل رہی ہیں کہ ملک جو ہے اس وقت کنٹرول میں ہے, عمران خان کنٹرول میں ہے, عمران خان خطرناک نہیں ہے, اس کے علاوہ جو ہے سیاسی استحکام ہم نے لے لیا ہے, اور اس کے علاوہ معاشی استحکام آ رہا ہے, مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے تجزیے تبصرے جو ہیں اس میں عوام کہاں ہیں؟ عوام کہیں بھی نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا کہ عوام جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے, اور کسی بھی سیاسی حقیقت کو جبر سے ختم نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کسی ووٹر کی جو اور کسی سیاسی جماعت کی جو طاقت ہے وہ کسی ووٹر کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس کو آپ جبر یا ظلم کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھ عوام جو ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس ریاست سے جو عوام ہے وہ بالکل irrelevant ہو گئی ہے. کیا ریاست جو ہے عوام کے بغیر صرف ایک زمین کے ٹکڑے کا نام ہے؟ جب تک آپ عوام کی جو رائے ہے یا مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہیں کریں گے, عوام کی جو سوچ ہے اس کا احترام نہیں کریں گے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے, تو تب تک جو نہ یہاں ملک میں معاشی استحکام آ سکتا ہے, نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے, نہ جو ہے سٹیٹس کو لایا جا سکتا ہے. اب یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ جو آج کل تجزیے تبصرے اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی تجزیہ کار ہیں, وہ اس طرح کا تجزیہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ سٹیٹس کو چلے گا, یہی حکومت بیٹھے گی اور یہی حکومت جو ہے پھر آئے گی. تو عمران خان جو ہے وہ irrelevant ہوتا جا رہا ہے, اس کی جو ہے کوئی اب خطرہ نہیں رہا حکومت کو نہ اسٹیبلشمنٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے. عمران خان جو ہے اس وقت بھی مقبول ہے اور بالکل اس کی سیاسی طاقت ہے, اس کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. بیسیکلی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ موجودہ حکومت کے اقدامات نے کیا. اس کو اگر سیاسی کیمپین نہیں کرنے دی گئی تو حکومت نے اس کی سیاسی کیمپین نہ کرنے دینے کے چکروں میں اس کی سیاسی کیمپین کسی نہ کسی طریقے سے کروا دی. یہ اس کے مطلب کچھ ایسے موو ہیں جو شاید اس طرح سے سکسیسفل نہ رہیں, اس طرح سے وہ اپنا امپیکٹ نہ چھوڑیں, لیکن یہ اس میں اتنی اس پہ قدغنیں لگا دیتے ہیں, اتنی روک تھام راستوں کی کر دیتے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی کامیاب ہو جاتی ہے. دیکھیں, اگر یہ سمجھتے ہیں جو آج کل تجزیے اور تبصرے اور پیشین گوئیاں چل رہی ہیں تو پھر یہ بلدیاتی انتخاب میں کیوں نہیں جا رہے؟ آج کرا لیں بلدیاتی انتخاب, ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی مقبولیت کیا ہے, ان کی کارکردگی کیا ہے حکومت کی, کتنی عوام جو ہے اس میں ان کی مقبولیت ہے, عوام کتنا پسند کر رہی ہے. یہ اسی وجہ سے نہیں کروا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کو بالکل نہ کہ ان کی مطمئن ہے نہ پسند کر رہی ہے. اور مہنگائی کے حوالے سے پچھلے دنوں سے تبصرہ چل رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اور معیشت جو ہے اس میں استحکام آ رہا ہے. مہنگائی نہیں کنٹرول ہے, مہنگائی بڑھنے کی شرح کنٹرول. آپ 30 روپے بجلی مہنگی کر کے اگر 6 روپے اس میں سے اس کی قیمت کم کر دیتے ہیں تو پھر یہ کیسی آپ نے مہنگائی کنٹرول کی ہے اور عوام کو کیا ریلیف دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جو ہے وہ ڈرامہ بازی ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں, خام تیل عالمی منڈی میں دیکھ لیں اس کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ کبھی کوئی سیلز ٹیکس اور کچھ اس طرح کی مد میں پیسے, اس میں لیوی ٹیکس کتنا لیا جا رہا ہے اس کی مد میں. تو یہ سارے جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مہنگائی جو ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ بالکل کمی نہیں آئی, مہنگائی میں کمی نہیں آئی. مہنگائی کی شرح جو کلیم کی جا رہی ہے 38% سے سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی, شاید 2 یا 3% پہ آ گئی ہے, تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو نظر آنا چاہیے جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہا. مجھے ناظرین ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو جے جو
یو آئی نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور کچھ مطالبات شاید رکھے ہیں. جانیں گے نیازی صاحب سے بریک کے بعد کہ یہ جو جے یو آئی کے کچھ تحفظات ہیں وہ تحفظات کیا ہیں، کیا گارنٹیز اس نے مانگی ہیں اور کیوں گارنٹیز مانگی ہیں. کیا زبان پہ اعتبار نہیں ہے تحریک انصاف کی جو جے یو آئی گارنٹیز مانگ رہی ہے ان کے ساتھ چلنے کے لیے؟ ایک بریک کے بعد.